اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بعد افتتاحی جو سورت تھی، اس کے بعد ہم جب سورہ بقرہ پر پہنچتے ہیں تو وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کمپائلنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ باقاعدہ آپ خود دیکھیں گے کہ جس طرح سے سیکوینس ہے، جس طرح سے الفاظ مل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں اور سیدھا راستہ مانگتے ہیں، کچھ اللہ سے عہد و پیما کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ اب اس میں بھی دیکھیں، یہ بڑی سمجھنے کی چیز تھی، کیونکہ دیکھیں ہم اندھے بہروں کی طرح تو پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں نا۔ آپ لوگوں کی صبح سورہ فرقان بھی چل رہی تھی، سورہ فرقان میں بھی ہم نے ایک آیت یہ پڑھی کہ وہ لوگ وہ آیتوں پہ گونگے بہروں کی طرح، اندھے بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے ہیں۔ تو ادھر جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو ہمارا یہ ذہن سازی جو کی گئی کہ اللہ کے رسول نے دین پھیلایا اور کس ریفرنس سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو وہ بیچ میں سے پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیسی ٹریننگ ہوئی، ہم تو اپنی دیکھتے ہیں کہ ہماری جس طرح سے ہمارا براٹ اپ ہوا اور ہمیں بتایا گیا کہ بس اللہ کے رسول کو ماننا ضروری تھا، اور ہم کہتے تھے کہ کیسے مانیں گے، تو کہتے تھے کہ ان کی شکل سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ رسول ہے۔ یہ ہمارا براٹ اپ تھا کہ اللہ کے نبی پر تو ایسی شکل پر ہی ایسی کچھ چیزیں تھیں، اور کمر پر وہ ختم نبوت لگی ہوئی تھی کہ جی ماننا تو پڑے گا، اور جو نہ مانے تو وہ کافر ہیں۔ تو بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی بھی اپنے پچھلے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور باقاعدہ جو ایک منظر کشی کی گئی ہے قرآن نے، انشاءاللہ ہمارا پورا مطلب ہماری پوری طرح سے یہ کوشش رہے گی کہ ہم قرآن سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، ہم بیونڈ دا لائن، ہم اندر رہتے ہوئے باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے قرآن سے باہر نکل کر باتیں نہیں کریں گے، نہ ہسٹری کی نہ کسی اور چیز کی۔ تو اب جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اگر آیت آ رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو استغفر اللہ، بات تو نہیں بنتی ہے ہماری کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک مت کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم آنکھ بند کریں تھوڑی دیر کے لیے اور سوچیں کہ میں پچھلے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں کوئی بہت ہی کنسرن یہودی ہوتی، بہت ہی اپنے خود ساختہ دین کو ماننے والی عیسائی ہوتی، یہودی ہوتی، اور چلیں جس طرح کی بھی ہوتی، اور اللہ کے رسول آتے اور یہ آیت مجھے بتائی جاتی کہ اللہ کے رسول پر وحی ہوئی ہے کہ یہ کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کرنا، تو کیسے بات بنے گی کہ میں اللہ کے رسول کو مان لوں؟ کہا نہیں، وہ تو ماننا پڑے گا۔ بس ایسا ہمیں شارٹ کٹ میں جواب دینا پڑتا تھا کہ نہیں جی، وہ تو نبی کے چہرے سے ثابت ہوتا ہے اور ماننا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہماری یہ پریشانی دور کی کہ اللہ کے رسول وہ کتاب لائے تھے کہ جس میں شک نہ کرنا کا مطلب یہ تھا کہ اس میں وہ باتیں دہرائی گئی ہیں جو پچھلی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو جو کتاب سے تعلق رکھتا ہے، جو پچھلی بھی کتاب والا ہے، وہ اس کتاب کو پہلے سمجھ لے گا۔ ہر دور میں یہی بات ہے۔ کل سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہی کہا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کون کہے گا جس کو صراط مستقیم چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے بچپن سے بچوں کو نمازیں پڑھنا سکھا دیا، سورہ فاتحہ رٹا دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو سیدھا راستے کی کوئی نہ طلب ہے، نہ جستجو ہے، نہ ترجمے سے پڑھنا ہے۔ ہم تو بس ساری مائیں باپ تجوید سے قرآن کروا کر ختم القرآن کرا لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری 70-80% ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے قرآن ختم کر لیا، بغیر سمجھے پڑھنا ہماری نسوں میں چلا گیا ہے۔ اسی لیے ہی ہم نے کوئی
جان کر یہ نہیں کیا، انجانے میں ہم نے یہ بہت بڑے بڑے گناہ کیے کہ مردوں کو بھی حیض والی آیتیں اور طلاق والی آیتیں پڑھ پڑھ کے ثواب دیتے تھے، اور قرض کے بارے میں لکھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، جو ابھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے اور آپ حیران پہ حیران ہوں گے کہ اتنی انٹلیکچل شریعت کی باتیں ہیں جس کو یہ مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے پاس تو قبر میں بچہ ضرور بیٹھ کر یہ پڑھے کہ جب تک ایک اونٹ کی قربانی نہ ہو جائے اس درمیان ضرور قبر کے پاس بیٹھے سورہ بقرہ پڑھے تو مردوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور وہ فرشتے ان کو عذاب نہیں دیں گے اور شاید چلے بھی جائیں گے۔ تو اللہ کا واسطہ ہم تو پہلی آیت سے شروع کر رہے ہیں کہ لا ریب فی کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں شک مت کرنا یا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بات اصل میں ہو رہی ہے ہدایت طلب کرنے والے کے لیے، جو امپوز کرتا ہے زبردستی دماغوں میں ٹھوس رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ جو راستہ دیکھنا چاہے جاننا چاہے ان کے لیے یہ کتاب ہے کہ جب وہ پڑھیں گے تو یہ پچھلی کتاب سے ٹیلی ہوگی، تصدیق ہوگی۔ تمام انبیاء کرام نے ایک ہی بات لائی ہے، تو شک نہ کرنا۔ تو شک کب نہیں کرتے ہیں؟ جب ہم پوری طرح سے کسی برانڈ کو جانتے ہوئے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اگر کوئی برانڈ کا پرس ہے، گھڑی ہے، سوٹ ہے، تو ہمارے پاس اس کی تصدیق کے لیے پہلے سے ہم نے وہ سوٹ کو اور وہ چیز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شک نہ کرنا، یہ پیور دودھ ہے، تو ہم نے پیور دودھ کا مزہ لیا ہوا ہوتا ہے، تب جا کر ہم کوئی دودھ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ پیور ہے یا یہ امپیور ہے، نہیں یہ تو خالص نہیں ہے اور یہ تو خالص ہے۔ کب ہم کسی دودھ کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں؟ جب ہم کو پہلے سے اس کا لطف اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اوریجنل ہے یا یہ فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تو اس کے بس کی چیز ہے جو جاننا چاہے، اور پھر جاننے کے بعد اسے ایک آئیڈیا ہو کہ یہ پچھلے صحیفوں سے تصدیق ہو رہی ہے، تو اس کے لیے شروعات تو کرو۔ اور ہم جیسے مسلمانوں نے نہ پچھلی توریت دیکھی ہے، نہ انجیل دیکھی ہے، نہ ہم کو وید کا پتہ ہے، لیکن جب ہم ایمان رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں سے اور لوگوں سے ہمیں تصدیق ملے گی کہ ہاں یہ قرآن کی باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس کے لیے میں کوئی ذاکر نائک کی فالوور نہیں ہوں، کیونکہ میرے بہت سارے اختلافات ہیں ذاکر نائک صاحب سے، لیکن ماشاءاللہ پھر بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ایک آئیڈیا دینے کے لیے میں ان کا نام لے رہی ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وید میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ توریت سے بتاتے ہیں، وہ انجیل سے بتا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو پچھلی کتابوں میں بھی قرآن کی باتیں اس طرح سے لکھی ہیں۔ یہ ایکچولی پوائنٹ ہے ہمارا سمجھنے کا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھی، دیکھیں ایک ایرا بنائیں، آپ کے دماغ میں ایک ماحول بنائیں کہ آپ کس ماحول میں یہ قرآن اترا، اور اس میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مکے میں مبعوث ہوئے، اور اسپیشلی بیت اللہ جہاں ہم حج کرنے بھی جاتے ہیں مکے میں، وہاں پر یہ قرآن کا انیشیٹ ہوا، اور باقاعدہ وہاں پر یہودی، عیسائی اور ہندوز، یعنی جس کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ سب بیت اللہ میں بیٹھے تھے۔ جیسے آج حنفی، شافی، مالکی، اہل حدیث، سلفی، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ لوگ کوئی بت پرست ہیں یا وہ اہل کتاب ہیں، لیکن جیسے ہمارا فرق ہو گیا ہے نا حنفی، شافی اور اہل حدیث کا، ایسا اس زمانے میں یہ مسجد میں سارے تھے۔ لیکن جیسے آج شیعہ سنی بھی حج کرنے کے لیے یا بیت اللہ میں ہم سے ملتے ہیں، ایون اسماعیلی کھوجا وہ بھی آپ کو بیت اللہ میں ملتا ہے، یہودی عیسائی نہیں ملتے ہیں۔ اس زمانے میں یہودی عیسائی اہل کتاب کہلا رہے تھے، موسیٰ کے ماننے والے تھے، عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور جو مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا تک آ گئے تھے یہ ابراہیم کو ماننے والے تھے، اور یہ سب ہماری طرح مسلک والے تھے اور اپنے اپنے فرقے والے تھے۔ بس آج فرقوں کی چھانٹ ہو چکی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے اپنے فرقوں کے نام سے وہاں بیٹھے ہیں،
جو کراچی میں یا پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں ہم شیعوں کی مسجد میں نہیں جاتے، لیکن وہاں پر سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح وہاں پر اس زمانے میں اہل کتاب کے دو گروہ اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بیٹھے تھے، یعنی کتاب ہی کا قانون چل رہا تھا. لیکن جیسے یہاں پر بھی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں غالب آ چکی ہیں، وہاں پر بھی اصل کتاب کم پڑھی جاتی تھی، کم سمجھی جاتی تھی، اور ان تمام لوگوں کی حدیثیں بے انتہا تھیں جو آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی. کیونکہ دیکھیں آج انٹروڈکشن بھی ہے تھوڑا سا سورہ بقرہ کا، کہ آپ کو باقاعدہ ملے گا کہ یہودی کہتے ہیں نصرانی صحیح ٹریک پہ نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی صحیح ٹریک پہ نہیں. آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا کہ کیوں تم مکس کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ. اس پر ملے گا کہ کیوں تم اللہ کی وہ باتیں کرتے ہو جو کہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. یعنی یہ سب دیندار بنے ہوئے تھے، کوئی بے دین نہیں تھا، کوئی بے دین نہیں تھا. اگر بتوں کی پوجا بھی ہو رہی تھی تو وہ بھی دین کے ناطے سے یہ کر رہے تھے. اگر خدا کی اولاد بنائی جا رہی تھی استغفر اللہ، تو عیسیٰ کو مان رہے تھے اللہ کی اولاد استغفر اللہ. تو قرآن کہتا ہے کہ یہودی عزیر کو بیٹا بنائے ہوئے تھے، لیکن یہ سب بیت اللہ میں تھے. ذرا سا یہ دن یاد کر لو کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا گھر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ہے، اور یہ صرف اللہ کے رسول یہاں سے ہم کو انہوں نے تعارف کرایا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر سارے بڑی بڑی کرپٹ جو ملا تھے اس زمانے کے، کرپٹ ملا، اچھے لوگ بھی، کتاب کو ماننے والے، اہل کتاب کے دو گروہ، یہ سب یہیں پر تھے. ان کو سنایا گیا اللہ کے نبی کا کلام. اللہ کے نبی پر جو کلام نازل ہوا، جو اللہ کا کلام تھا، یہ ان سب کو بتایا گیا کہ دیکھو بات اصل میں صرف اتنی ہے، اس کو مکس مت کرو. آج ہمیں نظر آتا ہے کہ اہل کتاب یہاں پر نہیں ہے، یہودی عیسائی یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس کتاب کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ریفریش کیا گیا کہ دیکھو اپنی جھوٹی حدیثیں بند کرو، اور یہ ہے پیور چھوٹا سا کمپیکٹ دین، اس کے پیچھے اپنی جنت بنا لو، جہنمی مت بنو، جہنمی مت بنو. یہ مقصد تھا نبی کو بھیجنے کا کہ یہ لوگوں کی موت برائی پر نہ ہو اور سب مسلمان ہو جائیں. تو اس لیے اس میں جو سلیکٹڈ لوگ تھے، کنسرن لوگ تھے، اللہ کے رسول کی انہوں نے جب باتیں غور سے سنی، ان کو ڈر نہیں لگتا تھا، وہ بہت بہادر لوگ تھے. ہمارے ہاں تو لوگ قرآن پڑھانے والوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ جادو کر دیتے ہیں، یہ برین واش کر دیتے ہیں، ان کی آواز میں جادو ہے. قرآن پڑھانے والوں کو سننا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایسے ہی اس زمانے میں بھی معاملہ تھا. تو اللہ کے رسول نے ریفریش کیا. تو جو نڈر تھے نا، جو بہادر صحابہ کرام تھے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے دل کی حالت کوئی نہیں بدل سکتا، یہ اللہ کی کتاب کو صرف تصدیق کرا رہے ہیں. تو وہ جو بے خوف ہونے والے لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، وہ صحابہ کرام کا پہلا پینل تھا، اور انہوں نے دیکھ کر اللہ کے رسول کو تصدیق کر کے کہ شک نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ شک نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ادھر سے کانٹریڈکٹ یا متصادم نہیں ہو رہی ہے، مخالفت میں نہیں جائے گی پچھلے صحیفوں کے پیورٹی پر. اور انہی کو زیادہ اچھی طرح پتا تھا کہ کتنا قرآن ہے، مطلب کتنا اللہ کی وحی ہے اور کتنی ان کی جھوٹی حدیثیں ہیں. جیسے کہ ہم اگر تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں تو ہم فضائل اعمال سے، ہم بخاری سے، ہم ساستہ سے چن کے نکال دیں عربک کہ یہ عربک قرآن کی ہے، یہ عربک تمہاری حدیث کی ہے، یہ تھوڑے دن میں انشاءاللہ آپ ماسٹر مائنڈ ہو جائیں گے. کوئی حفظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آپ کے آگے بخاری اور ساستہ اور فضائل اعمال کی سارے پارٹس رکھ دے، انشاءاللہ آپ تھوڑے دن قرآن پڑھنے کے بعد آپ صرف نکال سکیں گے کہ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یعنی یہ ہے
معجزہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے 2 3 10 بار قرآن کو گو تھرو کر لیا، انشاءاللہ آپ ہر حدیث کو آپریٹ کر سکیں گے۔ تو یہ تھا اس زمانے میں یہ بات کو سمجھانا کہ اس میں شک نہیں ہے، اللہ کے نبی پر جو وحی ہو رہی ہے وہ پچھلی کتاب سے تصدیق ہو رہی ہے، شک نہ کرنا۔ اس کتاب میں فرسٹ پوائنٹ تو یہ آپ کو مل گیا، اور سیکنڈ پوائنٹ آپ کو ملے گا ہدی للمتقین۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے سمجھنے کی کہ ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، جو خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، جو کانشیس لوگ ہیں، وہ جب اسے پڑھنے بیٹھیں گے اور ان کی نیت صاف ہوگی تو انہیں ہدایت ملے گی۔ ایک شخص اگر پری پلاننگ، پہلے سے یہ پلاننگ کر لیا ہے کہ میں نے تو نہیں سدھرنا، میں نے تو نہیں بات ماننی، جب تک کہ یہ میرے عالم والی بات نہیں کرے گا میں نے تو نہیں ماننی، تو ان کے لیے یہ کلام شفا نہیں ہوگا۔ تو یہ ترجمہ ہمارے ہاں بھی بڑا کرپٹ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو لوگوں نے سمجھا، پرہیزگار کا مطلب نہیں سمجھا، کہا نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ارے بھائی، نیک لوگوں کو کیوں ہدایت ملے گی؟ اگر ایک شراب پی کر، ایک بے نمازی، ایک زنا کر آنے والا، ایک بتوں کی پوجا کرنے والا، اگر وہ بھی بڑے خلوص دل سے سنے گا، پڑھے گا، تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی جس نے پچھلی زندگی میں کوئی نمازیں نہیں پڑھی، زنا کر نہایا بھی نہیں، اور جو جھوٹ پر اپنے کاروبار چلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے قرآن سن لوں، اللہ کی کتاب سن لوں، اگر اچھا لگا اور صحیح بات لگی اور پچھلے صحیفوں سے ٹیلی ہوا تو میں کیوں نہیں مانوں گا، تو اللہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھیں گے کہ تیرے تو کھاتے میں کوئی نماز ہی نہیں ہے، تیرے تو کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے، تیرے کھاتے میں تو ابھی تک حج نہیں ہے، تیرے کھاتے میں تو بہت سی برائیاں موجود ہیں، تو تجھے تو اس کتاب کی برکتیں نہیں مل سکتی۔ ایسا نہیں ہے، کتاب کی برکت سے بڑے بڑے مسلمان محروم ہیں، جن کے اندر چیٹنگ ہے، یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مسلک سے ہٹ کر بات کریں گے، اگر یہ ہمارے مولوی صاحب سے ہٹ کر بات کریں گے تو میں نے نہیں ماننا، کیونکہ میرا مولوی زیادہ اچھی طرح جانتا ہے قرآن کو، وہ جو بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے، اگر یہ میرے عالم کے خلاف بات کرے گا تو میں نے نہیں ماننا۔ ایسے چیٹر، ایسے بے ایمان انسان کو ہدایت قرآن سے نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ڈرو مت، ہمت اور حوصلہ رکھو۔ تمام دنیاوی معاملات میں ہم ہمت بتاتے ہیں، تو قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے بھی تھوڑے بہادر بنو اور دل سے بیٹھو کہ میرے لیے میرے والدین بھی بڑی چیز نہیں، اگر کہ قرآن کے خلاف کوئی ہوگا میں نے اس کو دل سے قبول کرنا ہے، حق پر میں نے قدم رکھنا ہے، مجھے جنت چاہیے۔ ایک ضدی بچے کی طرح، ایک بچوں کی طرح کہ پلیز مجھے اللہ تعالیٰ آپ جنت سے نواز دیجئے۔ تو جس کا خلوص ہوگا، جس کے پاس بچنے کی نیت ہوگی، تو آپ قرآن میں متقین کا ترجمہ دیکھیں گے، بچنے والے بھی بہت استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کا ترجمہ یہ رکھیں کہ یہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے، بیک گراؤنڈ میں جو نیک ہے صرف ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں کہلا رہے ہیں۔ پرہیزگار مطلب برائیوں سے پرہیز کی چاہت رکھنے والا، ہر گناہ سے بچنے کی چاہت رکھنے والے کے لیے یہ کتاب انشاءاللہ ہدایت کا سبب بنے گی۔ That's it. اوکے، آگے ہم جب چلتے ہیں کہ اب ہدایت میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ کو غور کرنا ہے کہ نمبر 1 آپ کو کیا آ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ پچھلی کتابوں والے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ۔ کبھی ہم غور کریں کہ ہم نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں، پچھلی کتابوں والوں نے بھی نہیں دیکھا، یہ ایک ایمان چلتا چلا آ رہا ہے،
اور کئی چیزیں آپ کو دلیل بنتی ہیں، آپ کا اپنا آپ دلیل بنتا ہے کہ کوئی ہے، اللہ ہے۔ تو اس لیے خدا کا واسطہ کمپلیکس کے ماروں جن کو بہت ہی احساس کمتری ہوتا ہے، وہ دیکھ لو کہ یہ چیز تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا سوائے کچھ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ اگر اس کو ڈینائل پر لے جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ گیپ پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم رکھنا ہے صلاح۔ دیکھیں متقین، اب جب آپ کے لیے یہ ہدایت بننے والی ہے تو آپ کا ایک تو نیت صاف ہو، پھر آپ کو یہ ایمان ہو کہ یہ پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہا ہے، کوئی نیو ون مین شو کرنے اللہ کے نبی نہیں آئے، وہ پرانی کتاب کو تصدیق کرنے آئے۔ پھر ایمان رکھنا ہے گیپ پر، صلاۃ کے نظام کو بھی قائم کرنا ہے، صلاۃ پڑھنے والی کو بھی قائم رکھنا ہے، کیونکہ ایک تو نظام صلاۃ ہم کہتے ہیں اچھائی ہونا، ہر طرح سے نیک ہونا، نظام صلاۃ ویلفیئر کے کام سے جوائن رہنا، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا۔ لیکن ایک ہم جو فزیکل صلاح پڑھتے ہیں، بدنی صلاح پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہم بالکل اس کے انکار نہیں ہے، ہم اس 5 وقت کی صلاۃ کے پابندی کے باقاعدہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور صلاۃ کے ساتھ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ زکوٰۃ تقریباً جیسے آمنوا وعملوا الصالحات ایک جوڑا ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہے، بالکل صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ آپ کو ایک پیر ملے گا، یعنی ایک جوڑا ملے گا۔ آپ دیکھیں گے صلاۃ کا ترجمہ یہاں پر تفسیر القرآن بالقرآن میں زکوٰۃ کا جو آپ کو آگے بیان آئے گا وہ کن الفاظ سے آئے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صلاۃ تو ہو گئی، گیپ پر ایمان ہو گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ کے پاس کوئی بھی سوال کرتا ہے کہ واٹ از زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، تو آپ کے پاس آنسر ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس چیز سے جو رزقناہم رزق دیا، یعنی دین، رزق کا معنی ایکچولی ہوتا ہے دین، جو دیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس سے جو دیا ہم نے ان کو، وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہدایت ملے گی۔ یہ بھی آدم کے زمانے سے بڑی بڑی کتابوں سے لے کر جو الہامی کتابیں تھیں، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم اختتام پر ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس پر ہمیں زکوٰۃ کی یہ ڈیفینیشن ملتی ہے، نہ کہ ہمیں ملتی ہے کہ رمضان میں نکالا جائے اور جی پورا مال گنا جائے اور 52 تولے چاندی اور 8 تولے سونے پر اس کی کوئی عمارت کھڑی ہوئی ہے کہ اگر اس سے کم ہے تو مت دینا، اور اگر قرض دار ہو تو مت دینا، اور اگر بچوں کے نام پر ہو تو مت دینا۔ لعنت پڑتی ہے ہم پر، لعنت پڑتی ہے۔ کیا چاہیے اللہ کو ہمارا مال، کیا ہم 2.5% نکالتے ہیں، اللہ معاف کرے، گن گن کر پورا سال کھاتے استعمال کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں رمضان میں جو بچ جائے، رمضان میں جتنا جمع کیا اس میں سے 2.5% دینا ہے۔ کوئی ایک دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس، کسی کے پاس؟ تو میری اصلاح کر دو، اچھا ہے، مال بچے گا، تسلی بھی ہوگی، کیونکہ ہم ویسے ہی ہر وقت پریشان ہیں کہ ہم اچھی طرح سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کمپلیکس اللہ کرے ہمارے پاس ہو، اللہ کرے کہ ہم اسی پریشانی میں صدا رہیں کہ میری زکوٰۃ میں کمی ہے، میری زکوٰۃ میں کمی ہے۔ کبھی بھی ایسے تونگر نہ بن جائیں کہ جی میں تو زکوٰۃ سے زیادہ دیتا ہوں۔ کئی لوگوں سے جب ہم پوچھتے تھے، جب ہمیں فکریں ہوتی تھیں، ہمارے شوہر سے پوچھتے تھے کہ زکوٰۃ آپ کس طرح سے دے رہے ہیں؟ تم فکر مت کرو، بہت دیتا ہوں، زکوٰۃ سے زیادہ دے دیتا ہوں۔ جب حساب کتاب پر آئے بات تو ہماری کیا اوقات، ہمیں شرم سے گڑ جانا چاہیے کہ ہم کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، کھا پی کے مستنڈے ہوتے ہیں اور پھر رمضان میں ایسے کنجوسوں کی طرح نکالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ نے ہمیں بغیر گنے دیا،
ہم اللہ کو گن گن کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ زکوٰۃ کا ڈیفینیشن ہے، اس مال سے جو، اس جان سے جو، اس تندرستی سے جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو ہماری جان کی بھی، ہم جو اپنی تندرستی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں دین کے لیے. دنیا کے لیے تو ہم نے شارٹ کٹ اپنایا ہوا ہے، بھیج دیتے ہیں. دین کے لیے اب یہ حال ہے، اور جھوٹی حدیثوں کا وہ انبار ہے کہ ہم کس پہ ریلائی کریں. تو پھر اپنے بچوں کو بھی ہمیں خود پڑھانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ آپ کو معاوضہ مل جائے گا. اور صلاۃ کے کمپیریزن میں جو جوائن ہے زکوٰۃ، وہ آپ کے پاس پہلی ہی تھیم آ گئی کہ اللہ آپ کو اتنا عقل مند دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلاۃ کے بعد جب زکوٰۃ ڈھونڈو تو اللہ کے بندوں کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں زکوٰۃ نظر آ جائے کہ جو اللہ تمہیں دے اس میں سے ایک حصہ تھوڑا سا دے دیا کرو. اللہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتے ہیں، اس لیے لوگوں کو بھی پریشان مت کرو. اور پھر 5th پوائنٹ کو دیکھیں. دیکھیں 4 پوائنٹ تو ہم نے کر لیا، اور کہ کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے. پھر ہم ایمان بالغیب 2nd پوائنٹ، پھر 3rd پوائنٹ صلاۃ، پھر 4th پوائنٹ زکوٰۃ، پھر 5th پوائنٹ کو ہم مرج کرتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس کو ہم 5th پوائنٹ کو پورا مرج کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب ہم جیسے لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان کی ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم اسے پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اسے لوگوں تک پہنچائیں گے. اور جو 2nd پوائنٹ آ رہا ہے کہ وما انزل من قبلک، تو اس کا عاطفہ بنے گا والذین یؤمنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وما انزل من قبلک، کہ جو نازل ہوا آپ سے قبل. تو اس پر ایمان لانے کا مطلب کتنا ہوگا؟ جیسے ہم نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ایک ایک آیت پر تدبر کر کر اور اس کو اپنا لیٹسٹ ورژن سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں، بچوں میں، ہر ایک میں اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو نکلیں گے لوگوں کے لیے. کیا کرنے نکلیں گے؟ سلام کریں گے لوگوں کو. کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جی اتنے لاکھ سلام کر لو، تو جی حرم میں لڑکیاں گھوم رہی تھی السلام علیکم السلام علیکم، اور وہ ٹک 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 والی تسبیح لے کے پھر رہی تھی. وہ ٹک 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 ہوتی ہے نا سلور کی، وہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. بھیا کیا کر رہی ہو؟ کہا وہ جی اتنے لاکھ جو سلام کر لے اس پر نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور وہ بخشا جاتا ہے. میں نے کہا اخرجت للناس کا یہ معنی ہے لوگوں کے لیے نکلنا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم جو لوگوں میں نکلی ہوئی ہو اور یہ ٹک 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 کر رہی ہو، یہ کام اللہ نے آپ کو دیا تھا. تو سوچو اخرجت للناس کدھر کرنا ہے؟ نکلنا ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے، لوگوں کو قرآن آسان بیان کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ کسی کتاب کی ضرورت اللہ نے نہیں چھوڑی تھی. اللہ آپ سے قسم کھا کے بتانا ہے اس کتاب کے علاوہ کوئی سوال نہیں آئے گا آؤٹ آف سلیبس. دیکھیں جب آپ کسی بچوں کو بتا دیں کہ سلیبس سے آؤٹ کوئی کویسچن نہیں آنا تو ان کے لیے پریپریشن، ان کے لیے تیاری کتنی آسان ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جو نکل کر بتانا ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی 100% اس قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرنا اور اسے سمجھنا نصیب فرما دے. تو دیکھیں دونوں کتابوں پر ایمان لانے کا، من قبلک پہلی کتاب پر ایمان کیسے لانا ہے کہ اس کو امام نور رحمت سمجھنا ہے کہ وہ بھی امام تھی اپنے وقت کی، یعنی لوگ اس کو فالو کرتے تھے، وہ بھی نور تھی اپنے وقت کی، وہ بھی ہدایت ہے اپنے وقت کی، اور وہی مرج ہوئی ہے آج اس قرآن مجید میں. تو گویا جب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم پیور توریت، پیور صحیفے، پیور انجیل اور پیور وید، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے اس کے اندر مرج کر دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے سب کو جمع کر دیا. تو ان کتابوں کو عزت دینی ہے، ماننا ہے
اور اس کتاب کی ایک ایک آیت پر تبصرہ کرنا ہے، وتواصوا بالحق کرنا ہے، وتواصوا بالصبر کرنا ہے، لوگوں کو جمنے کے لیے بتانا ہے کہ آسان ہے جمنا، اور اللہ نے اتنی طاقت ہمت دی ہے جبھی تو جمنے کا کہا ہے، اللہ نے اتنی قوت دی ہے جبھی تو کہا ہے ڈرنا مت، جبھی تو کہا ہے گناہگار کی اطاعت مت کرنا۔ اس کا مطلب ہر عورت اور ہر مرد کے اندر اتنی طاقت رب تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس 6 پوائنٹ کے ساتھ ہم آج کا سبق اینڈ کرتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 پوائنٹس کے ساتھ آپ کا دین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ جو بار بار دہرائے جانے والی آیت ہے وہ میرے نزدیک یہ 6 چیپٹرز ہیں، یہ 6 ٹاپک ہیں جو سبع من المثانی، میرے نزدیک اس کی انٹرپریٹنگ یہ ہے کہ یہ 6 ٹاپک آپ کو بار بار دہرائے جائیں گے اور اسی کے نیچے جنت ہے، اور اس کے بعد آپ کو آیت ملے گی کہ یہ 6 پوائنٹس اہل کتاب بھی مانتی تھی، یہ 6 پوائنٹس اس زمانے کے تمام بیت اللہ میں بیٹھنے والے لوگ مانتے تھے۔ اب اگر یہ اس کو پوری طرح سے عمل نہیں کریں گے تو اے نبی، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، یہ نہیں ماننے والے اگر یہ 6 پوائنٹ پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ پورے قرآن پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ تو ایکچولی یہ بات مجھے سنائی جا رہی ہے، اور ہم بھی پھر اس 6 پوائنٹ پر جم گئے، اور جو آخری والا پوائنٹ تھا آخرت کا یقین، وہ یقین جانے کہ زبانی کلامی تو ہم مانتے تھے آخرت کو لیکن ڈرتے نہیں تھے۔ یہ میں اپنا بیان دے رہی ہوں، کوئی ڈر نہیں لگتا تھا قیامت سے، کوئی اللہ کی ملاقات کی نہ خوشی تھی، نہ غمی تھی، نہ ڈر تھا، نہ کچھ تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا یہ کوئی الف لیلا کی داستانیں، اور ہوتا تھا ہم کون سے اتنے تو برے ہیں، ہم اتنے تو کتنے برے ہو گئے۔ تو جناب ادھر اب پتا چلا کہ شرم سے نظر نہیں ملا سکیں گے، شرم سے چہرہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آخرت کا یقین، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آگے گٹر ہے تو آپ کا پیر سنبھل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کسی نے آپ کو روکا نہیں، صرف کہا آگے راستہ بند ہے، آپ کا اسٹیئرنگ گھوم جاتا ہے، یو ٹرن کو آپ فوراً پہلا یو ٹرن کون سا آ رہا ہے، آپ کو صرف آواز آئی تھی، کسی نے آپ کو پکڑ کر اور یقین نہیں دلایا تھا، تصویر نہیں بھیجی تھی کہ آگے راستہ بند ہے، لیکن آپ نے جب دیکھا، سنا، لوگوں کو آتا ہوا بھی دیکھا، اشارے دیکھے لوگوں کے کہ لوٹ آؤ، تو آپ نے ٹرسٹ کر لیا۔ تو سوچئے کہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، مشرکین مکہ کو یہ 6 پوائنٹس یہ لوگ مانتے تھے لیکن یہ ہماری طرح حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی سنا رہے، اللہ کے نبی کی وحی ان تک پہنچتی تھی، اور یہ مجھے بھی سنا رہے کہ اگر آخرت کا یقین ہے کہ تجھے اللہ جی اٹھائیں گے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر عمل کہاں ہے، پھر غلطی کیسے ہوتی ہے اللہ کو اگر بالغیب مانتے ہو۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ میری اور آپ کی باقاعدہ پالش ہو رہی ہے، مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے، جس پر اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، اللہ نے باقاعدہ آپ کو فتویٰ دے دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو یہ 6 کاموں کو بہت ہی خلوص کے ساتھ محسنین کے درجے پر پہنچ کر کرے گا، یہی ہے ہدایت پر، اور یہی ہے جو دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ صرف آخرت کی فلاح نہیں ہے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔